ہندوؤں اور سکھوں نے کب تک پشاور پر حکمرانی کی؟ کس حکمران نے پشاور کو پہلی بار دارالحکومت بنایا؟ پشاور کا بانی کون تھا؟ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہ شہر درہ خیبر کے راستے ہندوستان پر حملہ کرنے والوں کی گزرگاہ تھا، جبکہ اس دوران پشاور کے باسیوں کی طرف سے اپنے شہر کے دفاع کے لیے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ شمال مغربی سرحدی صوبے پر سکھوں کی یورش 1818 سے شروع ہوئی۔ ہری سنگھ نلوا نے 1826 میں پشاور کا قلعہ فتح کیا اور پھر رنجیت سنگھ پختونوں کے علاقے کا حاکم بن گیا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکھوں کے درمیان تخت نشینے کے لیے جنگوں کا آغاز ہوا تو انگریزوں نے سکھوں کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھایا اور 1849 میں شمال مغربی سرحدی صوبہ انگریزوں کی عملداری میں آ گیا۔ پختونوں نے اپنی آزادی کی خاطر سکھوں سے جنگیں لڑیں، جبکہ 1849 سے 1901 تک انگریزوں سے لڑتے رہے۔ بعد ازاں لارڈ کرزن کی جانب سے شمال مغربی سرحدی صوبے کو پنجاب سے الگ کرنے کی تجویز پیش کی گئی اور پختونوں کی آزادی تحریک کو چلنے کے لیے یہاں غازی ایکٹ اور فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن جیسے کالے قوانین کا نفاذ کیا گیا۔ پشاور میں غیر ملکیوں کا زور کم ہوا تو پختونوں نے اپنی ذہانت اور طاقت کا استعمال کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ گنجان آباد شہر بن گیا۔ تب پشاور کی آبادی 50,000 نفوس پر مشتمل تھی، جبکہ مکانات کی تعداد 8,000 تھی۔ شہر کو برف سے ڈھکے پہاڑوں نے چاروں جانب سے اپنے حصار میں لے رکھا تھا اور میدانوں میں سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ پنج تیرتھ ہندوؤں کا مقدس ترین مقام تھا، جبکہ 1970 کی دہائی میں پنج تیرتھ کے مقام پر سرحد چیمبر آف کامرس کی عمارت اور بعد میں چاچا یونس پارک تعمیر کیا گیا۔ ہندوؤں نے 9ویں اور 10ویں صدی کے دوران پشاور پر حکمرانی کی، جبکہ 11ویں صدی کے آغاز میں محمود غزنوی نے پشاور پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ سکھوں کے دور حکومت میں 1849 میں گورنر ابو تبیلا کی جانب سے پشاور کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے چاروں اطراف 4,000 مربع میل طویل فصیل اور 16 دروازے تعمیر کیے گئے۔ ان دروازوں کے نام حل دروازہ، آسمائی، کچہری، ریتی، رامپورہ، ہشت نگری دروازہ، لاہوری دروازہ، گنج، یکاتوت، کوہاٹی، سرکی، ٹھنڈی کھوئی، بازر خان، رامداس، ڈبگری اور باجوڑی دروازہ ہیں۔ اشوک، کنشک اور چندرگپت کے دور میں پشاور عظیم الشان سلطنت کا حصہ رہا اور مہاراجہ کنشک وہ پہلا حکمران تھا جس نے پشاور کو دارالحکومت کا درجہ دیا، جبکہ آریائی قبائل کے دور میں یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ دارا کے زمانے میں ایرانی افواج نے پشاور کا رخ کیا اور کافی کشت و خون کے بعد دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران گندھارا کے باشندے ایرانی افواج میں شامل ہو کر یونانیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق پشاور کی بنیاد دارا کے دور میں رکھی گئی، جبکہ ایک اور روایت میں گوپال داس کے بیٹے کو پشاور کا بانی بتایا جاتا ہے۔ تاریخ میں پشاور کو پارسپور، شاہ پور، پاشا پور، پیشی پور، بگرام، پیشور اور پارو پاراش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دارپوش اور اس کے جانشینوں کی جانب سے وادی پشاو کو گندھارا کا نام دیا گیا، جس میں دریائے سندھ اور درہ خیبر کے درمیانی علاقوں کے علاوہ سوات، باجوڑ اور کوہاٹ بھی شامل تھے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں مغلوں کے دور میں پشاور نے بڑی اہمیت حاصل کی۔ شہنشاہ بابر نے 1530 میں اپنی وفات سے چند روز قبل قلعہ بالا حصار تعمیر کروایا، جبکہ مغل حکمرانوں ہی کے دور میں جامع مسجد مہابت خان، مسجد گنج علی خان، بازار مسجد دلاور خان اور مسجد قاسم علی خان تعمیر کی گئی۔ سن 1849 میں انگریزوں نے اپنے فوجی دستوں کے لیے پشاور کینٹ تعمیر کیا۔ مہاتما بدھ کا پہلا مجسمہ بھی پشاور ہی میں تعمیر کیا گیا اور یہاں کے پہاڑوں میں آج بھی بدھ مت کے دور کے کھنڈرات موجود ہیں۔ انگریزوں کے دور میں پشاور میں پیپل کے درخت اور مہاتما بدھ کے ایک مقدس برتن کا بڑا چرچا تھا۔ پیپل کا یہ درخت تقریباً 100 فٹ بلند تھا اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مذکورہ درخت کے نیچے 4 بت اور درخت کے قریب کنشک کا 400 فٹ بلند استوپا اور ایک خانقاہ موجود تھی۔ پشاور کے سرائے کالا خان، سرائے بھگت سنگھ، سرائے سکھرام، سرائے سری مل، سرائے دین سرا اور سرائے جگن ناتھ کو خاصی شہرت حاصل تھی۔ پشاور کے جن علاقوں میں ہندو اور سکھ رہتے تھے انہیں محلہ جیون مل اور محلہ جوگن شاہ کے نام سے پکارا جاتا۔ قدیم پشاور میں آبادیاں احاطوں اور دکانیں کٹڑوں کے اندر بنائی گئیں۔ ڈھوما گلی رقص و سرور کی محفلوں کے حوالے سے مشہور تھی۔ جہانگیر پورہ مغلوں کا علاقہ تھا، جبکہ کریم پورہ اور میر پورہ میں پشاوری رہائش پذیر تھے۔ پشاور شہر سے الگ گنج، کریم پورہ اور جہانگیر پورہ کے بازار تھے۔ بازار کلاں اور گور گٹھڑی میں پشاوریوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی، جبکہ اندرون شہر زیادہ تر سے
متحرک اور خطری رہائش پذیر تھے۔ قصہ خوانی بازار پشاور کا برونق بازار تھا اور اس کی پھولوں والی گلی سے جہانگیر پورہ تک طوائفوں کے تقریباً 4000 ٹھکانے تھے۔ قصہ خوانی بازار کو پشاور کا دل کہا جاتا ہے۔ کسی دور میں دریائے باڑہ قصہ خوانی کے پشت پر بہتا تھا اور وسطی ایشیا سے آنے والے قافلوں میں شامل افراد یہاں بیٹھ کر قصے سناتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام قصہ خوانی بازار پڑ گیا۔ پشاور میں بدھ مت دور میں ایک کنواں بنایا گیا جس کی دیواروں پر مورتیاں بنائی گئی تھی۔ اپنے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یہ کنواں ٹھنڈی کھوئی کے نام سے مشہور ہوا۔ اگرچہ مغلوں کے دور میں کنویں کی دیواروں سے مورتیاں ہٹا دی گئی تھی، لیکن مسلمان پھر بھی اس کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے۔ ماضی میں پشاور کے باغات نہایت خوبصورت اور دلکش ہوا کرتے تھے اور غیر ملکی مورخین اور سیاحوں نے بھی انہیں دنیا کے خوبصورت ترین باغات قرار دیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔